حضرت حسن بصری بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑا امیر کبیر شخص تھا، بڑی مال و دولت کی فراوانی تھی۔ میں بصرہ کے بازار میں گزرتا تھا، کمزور غربا مساکین کو پکڑتا تھا کہ ان لوگوں کی کچھ امداد کر سکوں۔ ایک دن جب میں کسی راستے سے گزرا تو میں نے راستے میں ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا جس کا چہرہ لگتا تھا چاند کا ٹکڑا ہے، اور میں جب اس کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، اما تستحی، کیا تجھ کو حیا نہیں آتی ہے؟ مجھے دیکھے ہی جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا، ممن، میں کس سے حیا کروں؟ تو اس عورت نے کہا، الا یعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ اس سے حیا کر من یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو نگاہوں کی خیانت سے آگاہ ہے، جو دلوں کے حالات سے باخبر ہے۔ تو کہتے بات تو بہت بڑی تھی جو اس عورت نے کہی تھی، لیکن اس کا چہرہ ہی کچھ اتنا حسین تھا کہ اس کے باوجود بھی میں اس کو دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ تو اس عورت نے کہا، تجھ کو حیا نہیں آتی ہے، پھر بھی مجھ کو برابر دیکھے جا رہے ہو؟ تو کہا، آخر یہ تو بتا کہ میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو تو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں، میں نے کہا، تیری جو دو جھیل سی آنکھیں ہیں، انہی میں ڈوبنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، پھر ٹھہرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا مدعا پورا ہو جائے۔ وہ مجھ سے اتنا کہہ کر کے گئی، میں وہیں پر کھڑا رہا۔ یہ عورت اپنے محل کے اندر جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس عورت کے محل سے اس کی خادمہ باہر آتی ہے، ہاتھ میں ایک تشت ہے، اوپر سے کپڑا ڈھکا ہے، اور اس کپڑے پہ ڈھکے تشت کو لا کر اس خادمہ نے میرے سامنے پیش کیا۔ اور جب میں نے اس تخت کو یعنی اس تشت کو لیا، اس کے ہاتھ سے کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تو اس تشت میں دو آنکھیں رکھی ہوئی تھیں، اور ساتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، جس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا کہ جو میری آنکھیں کسی مومن کے فتنے میں پڑنے کا سبب بنے، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی پسند نہیں کرتی۔ کہا، جب میں نے اتنا پڑھا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا اور تشت میں رکھی ہوئی دو آنکھوں کو دیکھا تو میں اپنی داڑھی پکڑ کر کے وہیں زارو قطار رونے لگا۔ روتا رہا، میں گھر پہنچا، رات بھر میں نے توبہ میں گزاری، استغفار میں گزاری، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو حضرت حسن بصری کا بیان ہے، میرے دل میں خیال آیا، اللہ سے تو نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، چل، جس نے تیرے لیے آنکھیں تک وار دی، جس نے تیرے لیے اپنی آنکھوں کو قربان کر دیا، اس سے بھی تو جا کر کے معذرت کرا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں وہاں سے آگے بڑھا، اور جب میں اس کے قریب پہنچا، اس کے محل کے، تو میں نے دیکھا کہ اس کا جنازہ اس کے گھر سے نکل رہا۔ اب میری بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ جس عورت نے میرے لیے اپنی آنکھوں کو وار دیا، میں اس سے معافی تلافی بھی نہ کر سکا۔ کہہ رہے میں گھر واپس آیا، بڑا بے چین اور بے قرار تھا، لیکن رات کو جب آنکھ لگی تو وہی عورت خواب میں ملی، اور جب خواب میں ملی تو میں نے اس سے کہا کہ تو پھر اب مجھے کوئی نصیحت آمیز کلمات کی تعلیم دے، کوئی مجھے نصیحت کے کلمات سکھا دے۔ تو اس عورت نے کہا، وَإِذَا خَلَوْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ، جب تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کیا کر، اس لیے کہ اللہ کا ذکر انسان کے دل پر لگے زنگ کو دور کر دیتا ہے، اسے قلوب کو منور و مجلہ کرتا ہے، مصفا ہو جاتا ہے دل اللہ کے ذکر سے۔ اور اس نے کہا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ، جب صبح کرے، جب شام کرے، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کر۔ حضرت حسن بصری نے توبہ کی، اور جو اس نے نصیحت کی تو اس پر عمل کیا۔ کہتے میں بہت بڑا امیر کبیر شخص تھا، لیکن اللہ نے جب ہدایت کے اسباب مہیا کیے تو پھر اس خاتون کو بھیجا، اور آپ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی مقتدا بن جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے توبہ میں کبھی تاخیر نہ کرے، جلد جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جان کر اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو کر کے توبہ کر لے، اس لیے کہ آج کا پچھتاوا
کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے، لیکن جب کل پچھتائیں گے تو پھر دکھوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہوگی، وہ ایک پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا۔ یہ کل ہم مانے، اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، کسی بستی کے راستے میں کھڑے رو رہے تھے۔ کسی گزرنے والے نے پوچھا بزرگ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے پیٹا، کسی نے مارا، گالی دی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس ان لوگوں کے رویے نے مجھ کو رلا دیا۔ کہا کیا بات؟ کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو میں نے دنیا میں کھویا ہوا دیکھا، جب میں نے ان کا یہ رویہ دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ان لوگوں کے اور رب کے درمیان صلح کرا دیتا ہوں۔ کہا پھر کیا معاملہ بنا؟ کہا میں نے صلح کرانا چاہی، لیکن وہ رب تو مانتا ہے لیکن یہ بندے نہیں مانتے ہیں۔ کہا معاملہ یہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ان لوگوں کے رویے، ان کے طرز عمل پہ مجھ کو رونا آ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، 2-4 روز گزرے، وہی گزرنے والا پھر راستے سے گزرا تو وہ بزرگ راستے کے کنارے قبرستان میں کھڑے رو رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عجیب معاملہ ہے، بابا بستی میں بھی روتا، قبرستان میں بھی روتا، کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا معاملہ وہی کل والا ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کل ان لوگوں کو دنیا کے ماحول میں کھویا ہوا دیکھا تو ان کے رویے کو دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ رب کے اور ان کے درمیان صلح کرا دوں، تو وہ رب تو ماننے کے لیے تیار تھا لیکن یہ بندے ہی نہیں مان رہے تھے۔ کہا آج کیا معاملہ ہے؟ کہا آج قبرستان میں آنے کے بعد یہ بندے تو مان رہے ہیں لیکن اب رب نہیں مان رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ وقت آئے کہ ہمارا رب نہ مانے، اس سے پہلے ہم خود مان جائیں۔ اس کی رحمتیں ہمارے استقبال کے لیے ہر وقت کھڑی ہیں۔ صبح کو آؤ، شام کو آؤ، دوپہر آؤ، رات میں آؤ، دن میں آؤ، اس کے ہاں کسی وقت بھی تالا نہیں لگا ہے، اس لیے کہ اس کو نیند کیا، اس کو تو اونگ تک بھی نہیں آتی ہے۔ آج دنیا میں کسی بڑے عہدیدار سے ملنا ہو تو وقت نکال کر کے جانا پڑتا، فلاں وقت میں ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جائے بھی تو ہو سکتا وہ حضرت کے آرام کا وقت ہو، ملاقات نہ ہو۔ کہا یہ تیرے رب کی دہلیز ہے، جب آئے کبھی بھی آ جائے، جس وقت آئے ہر وقت باب رحمت تیرے لیے کھلا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ وقت آئے کہ ہمارے طرز عمل کی بنا پر ہمارا رب ہم سے راضی ہونا اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، وہ نہ مانے، اس سے پہلے ہم خود مان جائیں اور اپنی زندگی میں انقلاب کر لیں۔ اس لیے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لیں۔ اس من میں اتر کے دیکھو کتنے گند بھرے ہیں، کتنی غلاظتیں ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ دل مصفا کر لو، اگر دل صاف ہوگا تو پھر دنیا اور آخرت میں بہاریں ہی بہاریں ہمارے مقدر ہو۔